الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولباس التقوی ذالک الخیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر اپنی اس ہفتہ وار مجلس میں شامل ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے جس کا تعلق ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خیر ہونا اور پھر ہمارا دنیا کی خاطر کس حد تک جستجو کرنا، یہ 2 مین پوائنٹس تھے۔ آج ہم اپنے ٹاپکس کو تھوڑا سا بدل کر، میں ہر دفعہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک چیز جب شروع کی جائے تو اس کو پہ قائم رہنا، اس کو مکمل کرنا، یہ زیادہ بہتر چیز ہے ایز اپوز ٹو کہ نئی چیزیں بندہ کرتا رہے اور جو پچھلے کام کو ادھورا چھوڑ دے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے انہی دنوں میں سفر کا مہینہ تھا، مجھے آ کے کہا کہ ایک بہت شدت سے چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ سنت کے اوپر اگر چھوٹے چھوٹے کلپس موجود ہوں کہ مختلف چیزوں کی سنت کیا ہوتی ہے تو وہ بہت فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ملے گا کہ اگر ہر چیز کی اگر سنت بیان کر دی جائے۔ ان کی نیت بہت اچھی تھی، ان کا مشورہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن 2 اس میں فلاز تھے۔ ایک تو وہ مشورہ اس شخص کو دے رہے تھے جس کو مختصر بات ہی نہیں کرنے آتی، تو وہ چھوٹے کلپس کبھی بن ہی نہیں سکے۔ وہ ہر سنت سیریز جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی 45 منٹ کی ہو جاتی ہے، تو وہ شارٹس نہیں بن سکے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ابھی تک ہمارے جو جماعت ہے اس میں کوئی میڈیا ٹیلنٹ والا شخص جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ سکا کہ وہ ان کلپس میں سے جو ہے وہ شارٹ کلپس نکال سکے۔ بہرحال ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ جو ارادہ تھا، جس نیت سے یہ کام ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا سب سے آسان طریقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے کا سب سے آسان طریقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سنت ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی طرف محبت کی نظر ڈالتے ہیں اور پھر بندہ بے تاب ہو کے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، پہلے یہ بات سمجھنا بہت مشکل لگتی تھی، بلکہ ناسمجھی میں بندہ شاید یہ بھی کہتے کہ یہ تو بڑا امپاسبل سی بات ہے، اب یہ تو میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں کہ اب اللہ مجھ سے محبت کریں تو میں اللہ سے محبت کرنا شروع کروں، مطلب میں تو ڈپینڈنٹ ہوں، یعنی کہ میں خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں خود تو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ مجھے پاسبلٹی کبھی ملے گی کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ پھر جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے جس سے اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرنا شروع کر۔ اور جب اس بات پہ بندہ غور کرتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی، کہتے ہیں نا کہ ایک واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کا ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ جو شخص اس کی حیت، اس کے طرز اور طریقے پہ اس طرح کا بننا چاہتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب محبت کہ تم میرے محبوب جیسے بننے کی کوشش کرو، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا
اعلیٰ ہے، کتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اس امت کے لیے ایک ہی راستہ رکھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو آج کل کے زمانے میں ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ سب کے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، اللہ اللہ کے اوپر کسی کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے، کوئی اللہ کو قابو میں نہیں کیا ہوا، نعوذ باللہ، ہر ایک اللہ تک پہنچ سکتا ہے، 1-to-1 ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ یہ باتیں ایک حد تک تو ٹھیک ہیں، یہ باتیں تب ٹھیک ہیں اگر آپ ایک فنل سمجھیں، اور اس فنل کے اگر آپ فار اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تب تو یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ اب تو بہت سے راستے ہیں، آپ ان میں سے کوئی ٹریک بھی لے لیں۔ لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ میں الٹیمیٹلی اللہ کے قریب پہنچوں تو اس میں بالکل ایک ہی چینل ہے، وہ آپ جو بھی راستہ ابتدا آپ جس راستے سے بھی کرنا چاہیں، آپ مدرسے سے کرنا چاہیں، آپ سلوک سے کرنا چاہیں، آپ تبلیغ سے کرنا چاہیں، آپ صرف نمازیں پڑھ کے کرنا چاہیں، آپ کتاب پڑھ کے شروع کر کے کرنا چاہیں، آپ ابتدا میں جو بھی راستہ لینا چاہیں لے لیں، لیکن جب وہ اللہ تک پہنچنے کی بات آئے گی تو اس نے نیرو ہونا شروع ہونا ہے، اور الٹیمیٹ آ کے وہ بات وہاں پہ بالکل نیرو ڈاؤن ہو جائے گی کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر رہے ہوں، ظاہر میں، باطن میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، افکار میں، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کی محبت پانے کا سب سے آسان طریقہ، جو لوگ اولیاء اللہ بننا چاہتے کی خواہش رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بس ایسے ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے ہلے ہی نہ، ان کے لیے ایک ہی، ہم سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ جتنا ہم سنتوں کو سمجھیں گے، جتنا ہم سنتوں پہ عمل کریں گے، جتنا ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، اتنا ہماری زندگی میں خیر آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر لمٹ، بلکہ لمٹ تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوالٹی، ہر عمل میں کوالٹی کو کوانٹٹی کے اوپر پریفرنس دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اعمال کو، احسن اعمال کو دیکھو، احسن عمل، کہ تم کون سا عمل بہترین کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ بس تم عمرے پہ گئے ہو تو بس اگر تم نے 70 عمرے نہیں کیے 3 دن میں تو بس تم نے تو کوئی چیز اچیو ہی نہیں کی۔ عمرہ بے شک ایک کریں اس پورے ٹرپ میں، لیکن ایسا عمرہ ہو کہ بالکل دل و جان اس کے اندر ہو، ہر چیز جو ہے سنت کے مطابق ہو۔ لیکن ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کہی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل کے بدلے کوانٹٹی کے بدلے، کوالٹی کے بدلے کوانٹٹی کو پریفرنس دی، اور وہ ہے ذکر کثیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کثرت سے کریں، اور ذکر کثرت سے کرنے میں جو چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے وہ وقوف قلبی ہے، کہ ہر وقت دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنا، ہاتھ کام وال دل یار وال، کہ ہاتھ جو ہیں وہ کام کال میں مشغول ہوں اور دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مشغول ہوں۔ اب یہ چیز اچیو کرنا کہ ہر وقت دل کس طرح اللہ کی طرف لگا رہے، یہ بڑا ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے۔ یہ ناممکن ان کو لگتا ہے جنہوں نے کبھی محبت نہیں کی ہوتی۔ جس نے کبھی محبت کی ہو، چاہے دنیاوی محبت ہی کیوں کی ہو، اور آپ نے سب نے بے شک اپنی بیگموں سے ایسی ہی محبت کی ہے، وہ ہر وقت، ہر کام کے بعد، ہر چیز میں اپنے محبوب کا خیال آنا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیاوی محبت کرنا آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندے کے لیے محبت کرنا مشکل ہے، تو اس قسم کا دھیان، اس قسم کا خیال، اس قسم کا ایک کانسٹنٹ اویئرنیس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بھی جو سب سے آسان طریقہ ہے، جو سب سے آسان طریقہ ہے، وہ سنت پہ عمل کرنا۔ چونکہ سنت میں ہر چیز کی سنت میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے،
انسان صبح سے لے کے شام تک جو بھی رات تک سونے تک جو بھی عمل کرتا ہے اور مسلسل متعدد بار کرتا ہے، ان کو بار بار کرنے میں ہم کوئی نہ کوئی ہر کام میں اللہ کا ذکر کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ہم اس سنت سیریز میں اب تک جتنی بھی چیزیں کرتے آئے ہیں اس میں یہ بات نظر آتی رہی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا ذکر ہے. اٹھتے ہوئے الحمدللہ، پھر باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، باہر نکلتے ہوئے اللہ کا نام، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اللہ کا نام، کپڑے پہنتے ہوئے اتارتے ہوئے، جوتے پہنتے اتارتے ہوئے، حتیٰ کہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے کی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے کر لیا جائے. بہت سے ساتھی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہم آن لائن جو ہے ہم سے بد نظری ہو جاتی ہے، یا اسکرین کے اوپر ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ اگر ہم اتنی عادت پیدا کر لیں بسم اللہ کرنے کی کہ یہ نہیں کہ صرف لیپ ٹاپ یا موبائل کو کھولنے سے پہلے، بلکہ ہر براؤزر کو کھولنے سے پہلے، ہر سائٹ پہ جانے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں، تو جب اللہ کا نام پڑھ کے شروع ہوتے ہیں تو بندے کے اندر خود ایک ایسی حیا پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نظروں کو بے قابو ہونے دیں. یا آزما کے دیکھیں، تو آزما کے دیکھیں. لیکن اس کے لیے ایک مسلسل ایک اپنے اندر جو ہے نا یہ ڈرل کرنا پڑتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، تب اس میں کامیابی ہو. اور یہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سنت پہ عمل کرنے کا ثواب، اگر آپ کی نیت اس کو کرتے ہوئے یہ ہو کہ بسم اللہ پڑھنے کے وقت بھی یہ نیت ہو کہ ہر چیز کو کرنے کی بسم اللہ پڑھ کے کرنے کی جو ہے وہ سنت ہے، اس طرح کرنے کا عمل ہو، تو ایک تو اس کا ثواب، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب. سنت پہ عمل کرنے کے ثواب سے اللہ کی محبت متوجہ ہوتی ہے. اور پھر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس ذکر کے جو فیوز ہیں، جو اس ذکر کے جو نور ہے وہ قلب میں آتا ہے. اور پھر یہ نور ایک بندے کے اندر تبدیلی لے کے آنا شروع کرتا ہے، جس سے پھر بہت سی روحانی بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے. اور اگر بندہ اس قدر استقامت سے سنت پہ عمل پیرا ہو، اس طرح وقوف قلبی رکھنے کا عادی ہو، تو پھر مراقبے گھنٹوں کے بجائے اگر گھنٹے کا بھی ہو جائے یا اس سے کچھ کم بھی ہو جائے، منٹوں کا نہ ہو لیکن، یا منٹ کا نہ ہو چلے منٹوں کا ہو جائے، تو پھر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ مراقبہ کرنے سے گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، یا جن کو مراقبہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، یا جو مراقبہ کرنے کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک ریلیف پیکیج اناؤنس کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اور وہ ریلیف پیکیج یہ ہے کہ اگر آپ سنت کے اوپر عمل کریں اور سنت کے ہر عمل میں بسم اللہ کا استعمال کریں، اپنا دھیان سنت کے عمل کی وجہ سے اپنے دل میں وقوف قلبی کی کیفیت رکھیں، تو پھر گھنٹوں مراقبہ کے بجائے آدھا گھنٹہ کا مراقبے سے بھی روزانہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے، بہت فائدہ ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے ساتھی نے مجھے کہا تھا کہ سنت سیریز پہ کام کرتے ہیں، وہ کامیاب اسی لیے نہیں ہو سکا کہ میں ہر دفعہ اس سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمہید اتنی لمبی باندھ دیتا ہوں کہ وہ سنتیں بیچ میں ہی رہ جاتی ہیں. تو 15 منٹ یہاں ہی گزر گئے. بہرحال اب ہم اپنی سنت سیریز کے جو اگلا پارٹ ہے اس پہ آتے ہیں. اب تک جو ہم نے کور کر لیا، اگر کسی دوست نے ابھی تک اس سیریز کو نہیں سنا، تو ہم نے الحمدللہ طہارت کی سنتوں پہ ذکر کیا، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں باتھ روم یوز کرنا، وضو کرنا، غسل لینا، تیمم کرنا، ان تمام چیزوں کی سنتوں کو دیکھا. ہم نے عبادت کی سنتوں کو کیا، جس میں ہم نے اذان، نماز، دعا، مسجد جانا، رمضان کی سنتیں، روزوں کی سنتیں، حج، عمرہ، ان تمام سنتوں کو دیکھا اور کافی تفصیل سے دیکھا. اور پھر ہم نے رمضان اور حج کے درمیان کھانے پینے کی سنتوں کو دیکھا کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں اور پینے کی سنتیں کیا ہیں. آج انشاءاللہ ہم
لباس کی سنتوں سے اپنی بات کو شروع کریں۔ لباس کی سنتوں پہ آنے سے پہلے لباس کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لباس کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے اور کیا اس لباس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر اس کی سنتوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لباس ہماری دین میں واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور لباس ان چیزوں میں سے ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پہ اتارا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی سمجھ بندے کو خاص نازل عطا فرمائی ہے، اور اس کی خاص وجوہات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ کیوں لوگوں کو عطا کیا گیا، اور میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بھی چاہوں گا۔ لیکن کیونکہ لباس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک خاص انعام ہے، تو پھر اس کے مطابق بندے سے کچھ چیزیں ایکسپیکٹڈ بھی ہیں۔ ایک جو اوور آل رائڈنگ پرنسپل ہے جو کہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جمیل ہے، ان اللہ جمیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جمیل ہے، اور وہ پسند فرماتے ہیں خوبصورتی کو، یحب الجمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر ہم کہیں رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے اور ہم اپنے گھر کو اچھا سیٹ کرتے ہیں، تو یہ ریا، اور اس میں ریا کا عنصر نہیں ہے، تو یہ کوئی دین کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین دین ہے۔ اپنے رہنے والی جگہ کو، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، نفاست کے ساتھ اچھا ٹیسٹفلی سیٹ کرنا، یہ بالکل عین دین ہے۔ ہاں، اس میں اگر ریا ہو تو پھر جو ہے وہ کبر ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے، ورنہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی چیز لباس کے اوپر بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباس، بے شک ہم نے اتارا تمہارے اوپر پوشاک یعنی کہ لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہ اور اتارے آرائش کے کپڑے تمہارے اوپر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر اے آدم کی اولاد، اور یہ ایڈریس جو ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ انسان بنفس نفیس انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کو اتارا، اور تمام لوگوں کے لیے اتارا، اس لیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، اور اس لیے کہ اس سے اپنے آپ کو آرائش کرے، اپنے آپ کو اڈون کرے وہ ڈریس۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ غور کریں۔ پھر آگے مزید اسی ٹاپک کے اوپر بلڈ کیا کہ اس لباس کے ساتھ اس لباس کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کے اوپر سے ان کے کپڑے اتروائے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کو دکھائے، انہ یراکم، وہ بے شک تمہیں دیکھتے ہیں، ہوا وقبیلہ، اور ان کے قبائل بھی، من حیث لا ترونہم، جیسا کہ تم ان کو نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، اور بے شک شیطان ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، مینٹور ہوتے ہیں، گارڈین ہوتے ہیں ان کے جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ بہت ہی ڈیپ آیات۔ کچھ وقت اس دوست کے ساتھ معذرت جو کہ سنت سیریز کروانا چاہتا تھا ان آیات کے اوپر، یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں سمجھنے کے لیے کہ لباس کے اندر چیزیں امپورٹنٹ کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں لباس کے تین قسم کے لباس کا بھی ذکر کیا اور 3 قسم کی مقاصد بھی بیان کی۔
لباسً یواری سوآتکم، پہلی بات کہ پہلی چیز جو لباس کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہماری شرمگاہ، ہماری جو ستر ہے اس کو چھپا ہے۔ مردوں کا ستر الگ ہے، عورتوں کا ستر الگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اوور آل گائیڈنگ پرنسپل قرآن پاک میں دے دیا، اور تفصیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کا ستر کیا ہے، مردوں کا ستر کیا ہے۔ مردوں کا ستر، جب شرم، یہ بات کہی جاتی ہے کہ تاکہ تم اپنے شرم کے اوضاع کو چھپاؤ، اس میں صرف پرائیویٹ پارٹ شامل نہیں ہوتے، اس میں تمام ستر شامل ہوتے ہیں، اور تمام ستر مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے تمام جسم ہے ماں سوائے ان کے ہاتھوں کے، پاؤں کے اور چہرے کے۔ یہ ستر کی بات ہو رہی ہے، اس میں پردے کا حکم نہیں ہے، اس میں اس سے کنفیوز نہ کیا جائے۔ پہلا حکم تو یہ آیا کہ تم جب کپڑوں کا استعمال کرو تو وہ کم از کم اتنے کپڑے ہوں، اور دوسرا حکم یہ آیا کہ اس لیے کہ تم اس سے اپنے آپ کو آرائش کرو، اڈون کرو آپ یہ کپڑے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے کو جتنی حیثیت دیتے ہیں، جس بندے کو جتنا اس دنیا میں مقام دیتے ہیں، اگر وہ اس مقام اور حیثیت کے حساب سے اتنے اچھے کپڑے پہنے تو یہ عین شریعت اور سنت ہے۔ چونکہ کپڑے یہ جو ہمارے دین میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا کہ کیا ہمیں اپنے آپ کو، اپنی آؤٹ لک اچھی کرنی چاہیے یا نہیں، اس کا بہت اچھا جواب ہے۔ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یور اپیرنس اسپیکس اباؤٹ یو بیفور یو اسٹارٹ اسپیکنگ یور سیلف، یہ بھی اس کا بھی جواب ہے۔ جب ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ کے اس کے بارے میں ایک مینٹل پکچر ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، پھر بعد میں جب وہ پتہ چلتا ہے اوہ اچھا یہ تو یہ ایسا بھی ہے۔ ہمارا لباس، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہماری آؤٹ لک ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو شخص بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار اپنے اوپر نہ کرے، یہ دین کے خلاف بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے نفس کو ماننے کے لیے سادگی کا اپنائے، وہ الگ چیز ہے، لیکن سادگی اپنانا اور گندہ رہنا، انٹائڈی رہنا، دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ سادگی کا قطعاً یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ انٹائڈی ہوں، آپ کے کپڑے چور مچور ہوں، آپ جو ہیں وہ میلے دھبے لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہوں، آپ جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہوں، یا آپ انٹائڈی لگتے ہیں۔ سادگی اور انٹائڈی ہونا دو چیزیں ون ان دا سیم تھنگ نہیں ہیں، بہت مختلف چیزیں۔ کپڑوں کو اچھا بنانا، اچھا رکھنا، اپنے اسٹیٹس کے مطابق کپڑوں کو پہننا، اگر اس میں نیت ریا کی یا اس میں اپنے آپ کے کبر نہ ہو تو اس میں قطعی کوئی حرج نہیں ہے۔ کبر اور ریا ہونے سے چیز تباہ ہو جاتی ہے، ان کے علاوہ اس میں قطعی کوئی حرج نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا تو حکم فرمایا کہ ہم دوسروں سے ملاقات کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مہمان آتے تھے، خاص طور پہ کوئی باہر سے کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، کوئی وفد آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وفد کو ریسیو کرنے کے لیے ڈپینڈنگ اپون کہ کون کے اسٹیٹس کا بندہ آ رہا ہے، اس طرح اپنا سیٹ اپ گیٹ اپ چینج کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے، جمعے کے لیے، عیدین کے لیے اپنا خاص نئے کپڑے پہننے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ تو ہے ہی ہے کہ لوگوں کے سامنے جاتے وقت ان سے ملاقات کرتے ہوئے بندہ اچھا ڈریس اپ ہو، لہٰذا جب ہم آفس جا رہے ہوں تو اگر آفس جاتے ہوئے ہیں ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں، نیٹ کپڑے پہن کے جائیں، کوئی حرج، بلکہ حرج کیا، یہ تو عین ضرورت ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہ صرف کپڑے بلکہ اپنے آپ کو بھی ذرا نیٹ اینڈ ٹائڈی کر کے دیں۔ ایک اور چیز میں معذرت کے ساتھ آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ اپنے بال میں کنگھی کرتے ہیں، اسی طرح داڑھی میں کنگھی کرنا بھی سنت ہے، اور جس طرح ہم اپنے بالوں کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح اپنی داڑھی کو ٹرم اور صاف رکھنا بھی سنت ہے۔
اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹینگل انٹائڈی سی داڑھی یہ زیب نہیں دیتا, ایک اچھی پریزنٹیشن نہیں دیتا. پریزنٹیشن میٹرز اے لاٹ. اور یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے, لوگوں سے زیادہ اس بات پہ میٹر کرتا ہے جب ہم لوگوں کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم لے لو اپنی آرائش یعنی لباس کی زینت ہر نماز کے وقت. ہر نماز پہ جاتے وقت ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جس طرح میں اپنے CEO کے سامنے, جس طرح میں اپنے باس کے سامنے ایک انٹائڈی گندے مندے کپڑوں میں حاضر نہیں ہوں گا, اسی طرح مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں اچھے سے اچھا ڈریس اپ ہوں. جتنا اچھا ہم ڈریس اپ ہوں گے اتنا ہماری یہ چیز نماز کے خشوع میں بہت اہم عمل کرتی ہے. اب ہم اپنے CEO کے سامنے یا اپنے کسی بڑے سے ملنے کے وقت اس وقت کے جو سب سے بہترین طرز کا لباس ہوگا وہ پہننا چاہیں گے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بہترین لباس پسند ہے وہ ہے جو کہ سنت کے جتنے قریب. لہٰذا اگر نماز امام میں پڑھی جائے تو اس نماز کا عام نماز سے 27 گنا زیادہ اجر. جو نماز ٹوپی کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز مکروہ. سر کا ڈھانپنا نماز کے اندر بہت اہمیت ہے. بغیر ننگے سر نماز پڑھنا بہت ناپسندیدہ عمل. اسی طرح ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا اگرچہ کہ اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ کچھ مفتیان اکرام جو ہیں اس کی اجازت بھی دیتے ہیں, لیکن عام اس کو مکروہ کرتا ہے جاتا ہے کیونکہ سنت مبارکہ, اور اگر اس کی اجازت دے بھی دی جائے عام ہونے کی وجہ سے پھر بھی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض ہمیشہ جو ہے وہ پوری آستین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, پوری آستین کے ساتھ. تو فرض نماز خاص طور پہ مسجد میں جا کے جو نماز پڑھی جائے اس کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پوری آستین کی. اور اس میں اس کے اوپر بعد میں آتا. اسی طرح خوشبو کے ساتھ مسجد میں جانا یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے. یا نماز خود بھی پڑھ رہے ہوں, ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں, میں نے اسی طرح حاضر ہونا ہے جس طرح کہ میں کسی اپنے CEO کے سامنے حاضر ہوں گا, بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے. فرائض کو ہاف سلیوز میں ننگے سر پڑھتے وقت جتنا زیادہ اوائڈ کر سکیں کرنا چاہیے. افضل بہتر خشوع کے لیے یہی ہے کہ سر ڈھانپ کے فل سلیوز میں نماز پڑھی جائے. ابھی تک میں سلیوز کے اوپر فوکس رکھ رہا تھا, میں ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر رہا تھا کندورے, جبے, ٹی شرٹ, ٹراؤزر کی ڈسکشن کو. دیکھیں اس میں جبہ, کندورہ, کرتا یہ پریفرڈ اس لیے ہیں کیونکہ یہ سنت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے, کیونکہ یہ لوز ہوتے ہیں, ان سے شیپ ڈیفائن نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ جب ہم سنتوں کے اوپر آئیں گے تو سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کا کثرت سے استعمال کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. لیکن اگر آپ نے ڈریس شرٹ پہنی ہوئی ہے, آپ نے ٹراؤزرز پہننی ہے, اس میں بس اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل باڈی سے چپکی ہوئی نہ ہو, فٹڈ نہ ہو. فٹڈ کلودنگ جو ہے وہ آبجیکشنیبل ہے, ورنہ اگر آپ نے آج کل کے زمانے میں چونکہ یہ کلودنگ اتنی عام ہو چکی ہے, اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ کسی خاص قوم کی مشابہت کی خاطر اس کو اپنایا جا رہا ہے, اس میں اب بہت وہ آ گئی ہے, کیونکہ اب یہ کسی ایک قوم کی پہچان نہیں رہی ڈریس. لہٰذا اگر آپ ڈریس شرٹ پہن رہے ہیں یا ٹراؤزرز پہن رہے ہیں تو لوز فٹ پہنیں, ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے پہننا صحیح نہیں. ٹی شرٹ کیونکہ کسی وقت بھی بیچ میں آ سکتی ہے, تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ٹی شرٹ نہ پہنی جائے,
کیونکہ اگر بیچ میں نماز آ جائے تو پھر انویریبلی آپ کو اس ٹی شرٹ میں نماز پڑھنی پڑے گی، جو کہ فرض نماز کے یہ ایک تو کچھ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز کے وقت ایسے سلو کر بلکہ یہ والا اے سی بند کر دو، یہ والا بند کر۔ تیسری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا دوسری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی اس آیت مبارکہ میں، وہ یہ فرمائی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ اگرچہ کہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو، نماز کا مقصد، اس کا لباس کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے اس سے اپنے آپ کو اڈورن کرو، اس کو آرائش کرو، لیکن جو اصل لباس ہے وہ ظاہری لباس تو ہے ہی ہے۔ ظاہری لباس ہو یا باطنی لباس ہو، وہ لباس سب سے زیادہ بہتر ہے جس میں تقویٰ افضل، اور تقویٰ لباس ہے باطن کا، باطن کا لباس تقویٰ ہے جس کا اثر پھر ظاہر پہ آتا ہے۔ تقویٰ سمپل ہر چیز کو اس طرح کرنا کہ وہ اللہ کو پسند آئے، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر آ جائے، یعنی کہ تقویٰ اگر ہمارے اندر آ جائے، تو پھر لباس میں آٹومیٹکلی وہ تمام کنسیڈریشنز ہمارے اندر آ جائیں گی کہ میں کس قسم کا لباس پہنوں گا تو میرے رب کو پسند آئے گا، اور میں کس قسم کا لباس پہنوں گا تو میرے رب کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ میں لباس کو کیوں پہن رہا ہوں؟ کیا اس کو پہننے کا مقصد اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، یا اس کو پہن کر لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ میں جو ہے وہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا برانڈز ہوتے ہیں، وہ ان سب برانڈز کے جو ہے وہ سے یاد آیا کہ ایک برانڈ ہے، وہ اگر آپ ان کی شاپ پہ جائیں، وہاں پہلے ہی شاپ کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر ڈو یو ہیو این اپوائنٹمنٹ، کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ جی میرے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں سر لیٹ می شو یو دی وے آؤٹ پلیز، تو وہ اندر ہی نہیں گھسنے دیتے، وہ وہاں سے ہی آپ کو جو ہے نا لیٹ می اسسٹ یو ٹو یور وے آؤٹ پلیز کر کے نا باہر کر دیتے ہیں۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ جی میں یہ بات لوگوں کو اظہار کروں کہ میں وہ برانڈ پہنتا ہوں، لوئی ویٹون، اور میں اس کا نام یاد آ گیا، کہ میں وہ برانڈ پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں، اس کا مقصد یہ ہو کہ اپنا ایک آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ جی میں اس کیٹیگری کا ہوں۔ لوگ اکثر گھڑیاں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھڑی سے پتہ چلے کہ ہم کس لیول کے بندے ہیں، تو یہ ریا ہے، اور یہ چیز ان چیک رہتی ہے تقوی سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے جو خیر کی چیز ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی ہر چیز میں مقصود ہے، چاہے وہ لباس ہی کیوں نہ۔ اور پھر جو اس کے آگے آیات ہیں تو کمال ہی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، کیونکہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ فیشن، کول بندہ تب لگتا ہے جب اس نے پھٹی ہوئی جینس پہنی ہو، کول وہ لگتا ہے فٹڈ شرٹ میں تاکہ بندے کے ذرا ڈولے شولے نظر آئیں، کول وہ لگتا ہے جب خواتین نے جتنے the lesser the better۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس سے میں خیال سے زیادہ واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تاکہ ان کے لباس کو اتار کے ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر آیا کرتے۔ ون آف دی آبجیکٹیوز شیطان کا یہ تھا کہ میں ان کو ننگا کرتا، اگر اس کو سمپل الفاظ میں رکھا جائے۔ اور یہ آبجیکٹیو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایڈریس کر کے نہیں کہا، یا بنی آدم کر کے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تمہارے اوپر بھی وہ یہی کرتا رہے۔ یہ جو ایک انسان، ایک اسٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے کہ جی انسان تو اس دنیا میں ننگا ہی آیا تھا،
تو فطرتاً ننگا ہے، تو یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں کمپلیٹلی اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے کہ فطرتاً انسان ننگا نہیں ہے، فطرتاً انسان کے اندر حیا ہے، شرم ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنے کی ایک وہ ہے۔ یہ شیطان ہے جو دھوکے میں ڈالتا ہے اور انسان کو ننگا کرتا ہے۔ اور اگر سائیکولوجیکلی انسان ایک بات کو دیکھا جائے کہ جب انسان کی شرم کا تھریش ہولڈ کم ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر باقی بے حیائی کے کام کرنے کی جو ایک وہ ہوتی ہے ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جتنا انسان کے اندر ننگا پن آتا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بولڈ ہوتا جا رہا ہوں، لیکن اور بولڈ ہونے کی وجہ سے اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اتنا ہی اس کی غیرت کم ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی اگر کہا جائے وہ بغیرت بنتا چلا جاتا ہے۔ آبزرویشن ہے، کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ کے دیکھیں، حیا انسان کے اندر بہت سی چیزوں کو، اور سب سے پہلی چیز جو حیا میں جاتی ہے وہ انسان کے لباس ہے۔ بے حیائی انسان کو پھر آگے باقی کام کرنا انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان اور اس کے قبائل تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ وہ دے آر ویل اویئر کہ وہ تم سے کیا کروا رہے ہیں، تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں، تم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہو، ان کے ہاتھوں دھوکا کھا رہے ہوتے ہو اور تم سمجھتے نہیں۔ لیکن یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں پھسلتے ہیں، اور وہ یہ کہ انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، وہ جو کہ اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ لباس کے بارے میں چند اہم ضرور چیزیں، ایک تو یہ کہ لباس اپنے سٹیٹس کے مطابق پہننا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں مال دیا ہے، عزت دی ہے، تو اس کے حساب سے لباس کو پہنا جائے تاکہ آپ کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ نظر آئیں، بشرطے کہ آپ کی نیت اللہ کی نعمت کی تحدیث کرنا ہو، ریا، برانڈ ایگزیبیشن یا اپنے آپ کو برانڈ کانشیس دکھانا نہ ہو۔ ایک اور چیز، جو برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوالٹی واقعی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ میں ایک دفعہ مہنگی چیز خرید رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ مہنگی چیز مجھے دیر پا رہے گی، استعمال کرنے میں اس سے اچھا ہوگا، فائدہ رہے گا، بار بار مجھے تکلیف نہیں آئے گا، میرا ذہن اس فکر میں نہیں رہے گا کہ یہ پھر پھٹ گیا، یہ ہو گیا۔ ہر چیز کی نیت اگر صحیح ہو تو چیز کرنا، استعمال کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی میری باتوں سے یہ نہ سمجھے کہ شاید برانڈڈ چیزیں استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے اور پھر میرے اوپر ہی فتویٰ لگ جائے کہ آپ کے پاس تو خود برانڈڈ چیز ہے۔ تو اگر نیت درست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تقوی فنڈامنٹل ہے، جتنا ہمارے اندر تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہم اپنی ہر چیز کو اس کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق آٹومیٹکلی اڈیپٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اور تیسری بات، اہم بات یہ کہ اس دھوکے میں مت پڑیں کہ the lesser the better، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جتنا انسان ڈھپا ہوا ہوتا ہے، جتنا کورڈ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اتنا ہی وہ زیادہ اپنے آپ کو باقی چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیے، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، اس سے آپ کی خیر ہے، اس کے اندر اس سے آپ کے اندر حیا پہ آئے گی، اور یہ حیا ہر جگہ زندگی کے پہلو میں کام کرتا۔ بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر لباس کی جو سنتیں ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔